الا الا محمد رسول اللہ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جویدی علی اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں. عامر لیاقت حسین کی ڈیتھ جو ہے وہ ابھی تک بہت معمہ بنی ہوئی ہے. جب ان کا انتقال ہوا تھا تب بھی یہی باتیں ہر طرف گردش کر رہی تھیں کہ ان کی موت اچانک اس طرح کیسے ہوئی. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے، کسی نے ہارٹ اٹیک کہا. ان کے ملازمین کی اگر بات مانی جائے، جو ان کے ابتدائی بیان تھے وہ یہ تھے کہ رات کو ان کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی لیکن انہوں نے اسپتال جانے سے منع کر دیا اور ان کے کمرے سے چیخوں کی بھی آوازیں آ رہی تھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ جنریٹر کا دھواں بھر جانے کی وجہ سے ان کا دم گھٹ گیا، لیکن بہرحال ان کی موت واقع ہو گئی. موت کیوں ہوئی یہ وجہ کسی کو سامنے نہیں آ سکی اور ڈاکٹرز بھی ظاہر ہے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے، کیونکہ ظاہری جو ان کی ڈیڈ باڈی تھی اس سے کہ کوئی بھی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا انلیس کہ پوسٹ مارٹم ہو. لیکن پوسٹ مارٹم کروانے سے ان کے گھر والوں نے منع کر دیا تھا. گھر والے یعنی کہ ان کے بیٹا اور بیٹی نے. ان کی سابقہ اہلیہ بشریٰ عامر نے کہا کہ میرے بچے جو کہ مرحوم کے وارثوں میں سے ہیں وہ منع کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے والد کی روح کو تکلیف پہنچے، ان کی باڈی سے چھیڑ چھاڑ کی جائے. لیکن پوسٹ مارٹم ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ عامر لیاقت کی موت جو ہے وہ بالکل عام حالات میں نہیں ہوئی تھی، وہ بالکل اچانک ہوئی تھی. اچانک ہونے کے علاوہ بہت سارے تنازع ان کی ذات سے جڑے ہوئے تھے. ایک شہری نے درخواست دائر کی عدالت میں اور کہا کہ ان کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے کیونکہ اسے شک ہے کہ شاید جائیداد کے تنازع کے لیے ان کو قتل کروایا گیا ہے. عدالت نے اپیل منظور کر لی ہے اور اب قبر کشائی کا حکم دیتے ہوئے لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کا کہا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کے بچے پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں یا اس اپیل کے خلاف ہائر کورٹ مطلب آگے کورٹ میں کسی اور عدالت میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تاکہ پوسٹ مارٹم کو رکوا سکیں. ان کے بچوں نے یہ فیصلہ، جو ان کا بیان ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے والد کی روح کو، ان کے جسم کو تکلیف نہیں دینا چاہتے اور ہمیں کسی پہ شک نہیں ہے اور ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے. ان کی ایک میڈیکل ڈیتھ ہے. لیکن جس قسم کی سچویشن میں عامر لیاقت تھے بہت دنوں سے، جن مسائل اور تنازعوں کا ان کو سامنا تھا، وہ بہت سارے سوال کھڑے کر رہا ہے. اب ان سوالوں کے جواب اسی صورت میں مل سکتے تھے کہ عامر لیاقت صاحب کی ڈیتھ کا پوسٹ مارٹم ہوتا، ان کی موت کا، ان کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم ہوتا، جو کہ نہیں کروایا گیا اور بہت جو میں سمجھتی ہوں جلد بازی میں اور عجلت میں ان کی تدفین کی گئی. پولیس نے جب این موقع پہ پہنچ کے کہا کہ نہیں پوسٹ مارٹم ہوگا اس کے بعد تدفین کے لیے ہم لاش کو دیں گے، تو ان کی جو سابقہ اہلیہ اور ان کے بچوں نے کافی مذمت کی اس بات کی اور مزاحمت کا بھی انہوں نے اظہار کیا. اور اس کے بعد انہوں نے فوراً جا کے سیشن کورٹ سے، میجسٹریٹ سے جا کے اجازت نامہ لیا اور بتایا کہ ہمیں کسی پہ کوئی شک نہیں ہے، ایفیڈیوٹ سائن کیا کہ ہم لے کے جا رہے ہیں اور انہوں نے دفنا دیا. لیکن اب دوبارہ سے قبر کشائی کی جائے گی، عدالت نے کہا ہے، اور پوسٹ مارٹم کیا جائے گا تاکہ حقائق سامنے آ سکیں. دیکھتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم ہو پاتا ہے یا نہیں. ان کے بچے کیا ابھی بھی اپنے فیصلے پہ ہی ڈٹے رہتے ہیں یا عدالتی حکم مانتے ہیں. ان کی جو تیسری اہلیہ ہیں دانیہ، وہ بھی اب کافی مشکلات کا شکار ہونے والی ہیں کیونکہ ایک سماجی تنظیم نے ان کے خلاف FIA جو سائبر کرائم سرکل ہے اس میں درخواست دی ہے کہ انہوں نے عامر لیاقت صاحب کی کچھ نازیبا ویڈیوز ریلیز کیں جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے، کیونکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ ان ویڈیوز کے بعد عامر لیاقت نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا تھا اور وہ بالکل اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل رہے تھے، کسی سے بات چیت بھی نہیں کر رہے تھے، تو سخت ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار تھے. اور اس درخواست میں جو سماجی تنظیم کی جانب سے دانیہ کے خلاف دائر کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو پامال کیا گیا، اس کی خوبصورتی کو، اس کی تقدس کو پامال کیا گیا اور تمام ہی پاکستانی خواتین کے سر شرم سے جھک گئے ہیں، یہ اس درخواست میں کہا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے آنے والے وقت میں. جو کراچی پولیس کے چیف ہیں جاوید احمد اوٹو، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ابھی تک ہمیں عدالت کی طرف سے حکم نہیں ملا ہے، حکم نامہ نہیں ملا ہے پوسٹ مارٹم کروانے کا، اور جیسے ہی ملے گا ہماری پولیس ٹیم پوری طرح سے تیار ہے قبر کشائی کے لیے اور میڈیکل ٹیم بھی تیار ہے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے. عامر لیاقت صاحب کی جائیداد کے تنازع کے حوالے سے بھی کافی باتیں گردش کر رہی ہیں کیونکہ ان کا بیٹا اور بیٹی تو ان کے وارثین میں سے ہیں، لیکن جو دانیہ ہیں جو ان کی تھرڈ وائف تھیں انہوں نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ کیا تھا لیکن عدالتی کارروائی شروع نہیں ہوئی تھی، تو قانونی حساب سے وہ بھی ان کی وائف ہیں ابھی تک، تو وہ بھی جائیداد میں سے حصے کی حقدار اور دعویدار ہیں.
تو اب وہ اپنے دعوے کے لیے آگے جاتی ہیں یا کیا کرتی ہیں تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ ان کی اماں کے تو کافی دانیہ کی بیانات سوشل میڈیا پہ ہر وقت آتے رہتے ہیں کہ عامر لیاقت ہم سے صلح کرنا چاہتا تھا اور ایک ہفتے پہلے ہم نے صلح کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ حیرت انگیز بات ہے کہ ایک شخص جس کے خلاف آپ اتنی پلیٹ فارمز پہ جا کے باتیں کر رہی ہیں، اس کی نازیبا ویڈیوز ریلیز کر رہی ہیں، اس کے ساتھ آپ صلح کے لیے تیار تھی۔ تو انہی تمام باتوں اور شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے عدالت کی جانب سے پوسٹ مارٹم کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔